جب آپ کو اللہ رسول کی باتیں بری لگنے لگیں، جب آپ کو مسجد میں بیٹھنا ایسا لگے جیسے قید خانے میں بیٹھے ہیں، جب آپ کو قرآن شریف سننا اچھا نہ لگے، جب آپ کو اذان کی آواز اچھی نہ لگے، جب آپ کو عالم دین کی بات اچھی نہ لگے، آپ کو جب میوزک بہت اچھا لگے، ترنم بہت اچھا لگے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی روح کو کہیں نہ کہیں بیماری ہے، اس لیے کہ اتنی لذیذ چیزیں بھی آپ کی روح کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ نماز میں بیٹھنا آپ کو گوارا نہیں ہے، مسجد میں 5 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو امام صاحب کو گھڑی دکھا دیتے ہیں، جمعے میں امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں مسجد کے اندر، امام صاحب ٹائم ہو گیا، امام صاحب ٹائم ہو گیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو پوری دنیا ڈوب نہ جائے، کہیں ساری دنیا خس و خاشاک کی طرح بہہ کے نہ چلی جائے، 5 منٹ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں کوئی کرانتی، کوئی ریولیوشن پھوٹ نہ جائے اور سونامی کی لہریں کسی سمندر میں اٹھیں اور پوری دنیا کو کہیں ڈبو نہ دیں۔ 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، آپ کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے کہ امام صاحب بہت ٹائم ہو گیا، جلدی جلدی چھوڑو اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو اور جمعے کی نماز پڑھاؤ، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کی روح بیمار ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو مسجد کے مینارے سے تو جناب والا اس ٹائم میں اگر تمہارا 70 سال کا بڈھا مسجد کے دروازے میں بیٹھا ہوا بگی باغ کھیل رہا ہو تو سمجھ لو ان بڈھوں کی روحیں بیمار ہیں۔ اگر اذان ہو رہی ہے اور تمہارے گھروں کے اندر ٹی وی چل رہا ہے اور عورت یہ کہہ رہی ہے کہ آواز سلو کر دے، اذان ہو رہی ہے بیٹا آواز سلو کر دے مگر سین بند مت کرنا، سین بہت اچھا آ رہا ہے، تو سمجھ لو ساری عورتوں کی روحیں بیمار ہیں۔ اس گھر کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب کی روحیں بیمار ہیں، انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ جناب والا جب تمہارے بچے اذان کے ٹائم گپیں شپوں میں ہوں اور تمہارے نوجوان گپیں شپیں مار رہے ہوں اور ڈانس کرنے کی تیاریاں کر رہے ہوں، کرکٹ کھیلتے ہوں یا گلی ڈنڈے کھیلتے ہوں اور انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ اذان کیا چیز ہے، تو سمجھ لینا کہ ان کی روحیں بیمار ہیں۔ اور جناب والا جب کمپنیوں کے ڈانس پہ تمہارا چودھری سورما اور تمہارا حاجی جی اور شیخ جی 500 روپے انعام کے طور پہ ان ناچنے گانے والی عورتوں کو دیں تو اور یہ کہیں کہ دودھ پینے کے لیے 500 روپے حاجی چھدا کی طرف سے، حاجی مدہ کی طرف سے، تو سمجھ لینا یہ جتنے حاجی ہیں ان کی روحیں بیمار ہیں، ان بڈھوں کی روحیں بیمار ہیں۔ آپ سمجھ لینا جناب جہاں تمہارا دل برائی کی طرف چلا جائے اور اچھائی سے ہٹ جائے اور وہ اچھائی برائی لگنے لگے، کسی کا سمجھانا دشمنی لگنے لگے، کیا بات، بہت اچھا پیغام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھا، ماشاءاللہ، آباد رہیں آپ۔ پوری رات ہو گئی محنت کرتے کرتے اور کتنا چیخیں گے آپ، صحیح بات ہے، بہت زور زور سے مطلب نعرے لگائے بیچاروں نے، آخر کار آواز ہی تو ہے، بیچارے قاری زاہد تو اتنے محنتی ناظم ہیں کہ پوری رات بیٹھے ابھی تک کھانا ہی نہیں کھایا، کھا لیا؟ ہاں، تو بڑے بہت محنتی ہیں، اس آواز کو تھوڑا بچائیے، میں تھوڑی دیر بولوں گا، اگر تمہیں کوئی بات اچھی لگے تو تم نعرہ لگانا، اس لیے مجھے نعرہ ایسے نہیں، نعرہ مجھے پسند نہیں ہے، نعرہ پسند ہے مگر اسٹیج والوں کا نعرہ بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹیج والوں کا نعرہ ہوتا تو ہو سکتا کوئی سمجھے کہ فکسنگ ہو گئی ہے، تقریریں بھی خود ہی کر رہے ہیں، نعرے بھی خود ہی لگا رہے ہیں، اگر تقریر میں کروں اور نعرے تم لگاؤ تو ہے بات، تب بات ہے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ خوش رکھے، تمہیں آباد رکھے بیٹا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں خوش ہوں کہ تم اتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہو اور تمہاری ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن ماؤں نے تمہیں ایسا ٹرینڈ کر کے بھیجا ہے جلسے میں کہ آخر تک بیٹھے رہنا، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہاری ماؤں کا کمال ہے، تمہاری ماؤں نے ایسی تربیت دی ہے تمہیں کہ نبی کے جلسے میں جاؤ، یہ نبی کے شہزادوں کے جلسوں میں جاؤ تو محبت کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہنا، یہ کریڈٹ تمہاری ماؤں کو جاتا ہے۔ اگر تمہاری مائیں دنیا میں ہوں تو میرا اللہ ان ماؤں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تمہارے سروں پہ دیر تک رکھے، اور اگر تم میں سے کسی کی ماں یہ سکھا کے تمہیں اللہ کو پیاری ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں تم سے نہیں کہوں گا کہ تم بیٹھے رہو یا چلے جاؤ، یہ ٹائم کا تقاضا ہے، ایک نردھارت سمے ہوتا ہے، جناب والا ہر چیز ٹوٹ
جاتی ہے رات کے 1 بجے، انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے رات کے 1 بجے، مگر پھر بھی تم تھوڑی دیر اگر سن سکتے ہو تو میں تمہیں پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، اس میں شک نہیں ہے، مگر تقریر کا ٹائم اگر مجھے مل جاتا تو آج میں تم سے بہت باتیں کرتا۔ عرس رضوی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس آستانے کو، میں عرس رضوی میں بھی الحمدللہ مجھے بہت ٹائم مل جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہو اس بار بھی 11:15 بجے، دن کے 11:15 بجے آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور میرے اعلیٰ حضرت کے فیضان سے میں نے بولا ہے۔ میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن ٹائم ہوتا ہر چیز کا، اس لیے شارٹ کروں گا اس ٹائم میں جناب تقریر کرنے ہی آیا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں نے کہا تقریریں کرا دو، اس کے بعد شعر شاعری کرا دینا، مگر جناب بریلی کا آدمی بڑا بھولا ہے، بہت سیدھا ہے۔ یہاں بریلی کا آدمی بہت سیدھا، بڑا بھولا ہے، بہت بھولا ہے، اسے بیچارے کو پتہ نہیں پوری دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہاں لوگ اس لیے سیدھا کہہ رہا ہوں کہ یہاں دیکھو تو بریلی کے آس پاس میں ہر پیر کا بسیرا، کوئی منع نہیں۔ جلسوں کا اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن ان جلسوں کے اندر افادیت، اہمیت اور ان جلسوں کا جو مہتو ہے، ان جلسوں کے مہتو پر آخر میں گفتگو ہوتی ہے کہ یار اگر ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ سیدھے پن کی بات ہے۔ آگے کرتا ہوں بات۔ میں جناب والا عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ اذان کی آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ روحیں بیمار ہیں۔ اب کریں کیا؟ بخار آ گیا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں گے، مگر یہ روحیں بیمار ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ مجھے بتاؤ کیا کیا جائے جب روحیں بیمار ہو جائیں؟ تو جناب والا اس کا بھی ایک علاج ہے، اس کا علاج اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ 11واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ والوں کا ساتھ اختیار کرتے رہو، اللہ والوں کے دامن کرم سے لپٹے رہو۔ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو گے، تمہاری روحانیت کو مضبوطی اور قوت حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب حضرت غوث اعظم میر مینا پیر پیرا شاہ جیلا کے دربار میں رہو، ان کا جناب والا ان کی چرچا کر کے، ان کا ذکر سعید کر کے اپنے دلوں کو روشنی دیتے رہو۔ کرنٹ آتا ہے وہاں سے، ایسا کرنٹ آتا ہے کہ پورا دل روشن ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم وہاں سے شعائیں اٹھتی ہیں۔ آج کے دور میں مجھے یہ بتانے سے، آج کے دور میں یہ بتانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کرنٹ کیسے آتا ہے، کیسے آتا ہے۔ آج تک تم یہ نعرے لگاتے رہ گئے فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی اعظم، فیضان غوث اعظم، لیکن آج تک پورا جلسہ بیٹھا ہوا ہے۔ تم مجھے بتاؤ، ایک آدمی کھڑے ہو کے بتا دے کہ فیضان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا شعر شاعری سے آج تک اس بات کا پتہ لگا کہ فیضان ہوتا کیا ہے؟ اتنے نعرے لگاتے ہو فیضان 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 فیضان، مجھے بتاؤ یہ فیضان ہوتا کیا ہے؟ آج میں بتاتا ہوں اس مختصر سی گفتگو میں کہ فیضان ہوتا کیا ہے۔ جب تمہاری روحیں بیمار ہوتی ہیں اور تم جناب والا اللہ والوں کے دامن کرم سے لپٹ جاتے ہو تو کیسے علاج ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کے گھروں میں آپ نے خود دیکھا ہے ایک چولہا ہوتا ہے، وہ چولہا جو ہوتا ہے جانتے ہو گے آپ، گھروں میں رہتا ہے وہ چولہا، اس چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی، اس چولہے کے اندر جناب والا آگ نہیں جلتی۔ کون سا چولہا ہوتا ہے وہ؟ انڈکشن چولہا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ کون سا چولہا ہوتا ہے وہ؟ انڈکشن چولہا۔ اس کے اندر جناب والا ایک سوئچ ہے، اس سوئچ کو ہم نے آن کر دیا۔ جیسے ہی سوئچ آن کیا تو اب اس چولہے کے اوپر میں اگر رومال بھی رکھ دیتا ہوں، پیپر بھی رکھ دیتا ہوں تو نو پرابلم۔ اس پیپر کے اوپر ایک پتیلی رکھی ہے اور پتیلی کے اندر پانی رکھا ہے، اور پتیلی کے اندر پانی میں تمہاری چائے کی پتی اور جناب والا چینی وغیرہ سب پڑی ہوئی ہے، مکسر پورا رکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے بٹن آن کر دیا، جیسے ہی بٹن آن کیا تو کوئی آگ نہیں جلی، دھواں نہیں اٹھا، بس اس چولہے میں سے کچھ کرنیں نکلی، اس چولہے میں سے کچھ شعائیں نکلی، اور وہ شعائیں برتن کو بھی گرم نہیں کرتی ہیں اور پیپر سے بھی انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ پیپر کو پار کر کے، وہ رومال کو پار کر کے، وہ جناب والا ان سرحد و سیماؤں کو پھاڑ پھاڑ کے سیدھی پتیلی کو بھی گرم نہیں کرتی
दी, उनका टारगेट होता है पतीली के अंदर जो मिक्सचर है वो मिक्सचर उनका टारगेट है, वो सुआएं जनाबे वाला सीधे पतीली में मौजूद, पतीली में अवेलेबल मिक्सचर को टारगेट करती हैं, उसे हिट करती हैं, टारगेट अचीव होता है। 2 मिनट 4 मिनट के अंदर, 2 4 5 मिनट के अंदर चाय बनकर तैयार हो जाती है। ना आग जली, ना धुआं उठा, सुआएं उठी, किरणें उठी। और जनाबे वाला अगर तुम्हारी ये समझ में ना आया हो तो एक बात और समझ लो, ये बूढ़े हैं, 70 साल के हैं, खांसी से बहुत परेशान हैं। मौलाना जाहिद रजा ने कहा फला जगह चले जाओ, पहले चेकअप कराओ कहीं टीबी तो नहीं है। चेकअप कराने गए बाबा, जब चेकअप कराने गए बाबा तो जनाबे वाला उनसे कहा गया जूते उतार के अंदर आ जाइए। वो जूते उतार के अंदर आ गए, अंदर जाकर देखा एक हैवी मशीन है। बाबा से कह दिया गया बाबा यहाँ खड़े हो जाओ, थोड़ी ऊपर रख लो। और जनाबे वाला बाबा वहाँ खड़े हो गए, थोड़ी ऊपर रख ली और बस वो जनाबे वाले एक साहब हैं, वो हैवी मशीन के पास पहुंचे। वो मशीन बहुत दूर है उनसे रखी हुई, हैवी मशीन के पास पहुंचे और उनके हाथों में स्विच आया। और स्विच जैसे ही आया तो वो बोले वहां से बाबा सांस रोको। बाबा ने सांस रोक ली और उन्होंने बस वो स्विच दबाया। एक खटका सा एक आवाज उभरी, आवाज खत्म हुई, एक शोला सा निकला, एक नूर सा चमका, एक रोशनी सी हुई और बस बाबा हटा लो, हो गया तुम्हारा चेकअप। रिपोर्ट आएगी, इंतजार करो। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई, टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है, ठीक हो जाओगे। बाबा मुतमईन है। हजरत 70 साल के इस बूढ़े बाबा के सीने में कोई डॉक्टर गया था ये पता लगाने के लिए कि टीबी है, कोई जनाबे वाला मेडिकल ऑफिसर गया था पता लगाने के लिए कि पुरानी खांसी है। मुझे बताओ ये बाबा इतनी दूर खड़े हैं इस हैवी मशीन से, जनाबे वाला कैसे पता लगा कि इन्हें टीबी नहीं है? कैसे इनका चेकअप हुआ? मुझे बताओ कौन सा डॉक्टर अंदर गया, किसी ने उंगली डाली और जनाबे वाला चेकअप कर लिया? या जनाब मुझे बताओ तो सही, किसी ने आंखें डाली अंदर और चेकअप हो गया? ना ना ना, उस मशीन से कुछ किरणें निकली थी, वो किरणें फैली तो पूरे कमरे में थी, मगर उन किरणों का टारगेट बस। क्या बात है, क्या बात है, वाह अल्लाह अकबर या रसूल चाहे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपके नारे भी वाकई साहब काफियों से सजे सजाए, मुरस्सा इबारत का ही नाम है। नारे भी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे लगाने वालों को भी और जवाब देने वालों को। बातें 2 हो गई, रूह बीमार हो तो इलाज कराओ। इलाज कैसे होगा? इलाज ऐसे होगा कि हम अल्लाह वालों के दामन करम से जुड़ेंगे। तो अल्लाह वालों के दामन करम से जुड़ेंगे तो फायदा क्या होगा? मैं बैठा हूँ यहाँ बरेली में और सौदा गिरान में आला हजरत का मजार है। मैं बैठा हूँ यहाँ कंजा दासपुर में और मेरे मुफ्ती आजम का मजार मेरा फासले पर है। बगदाद वालों का मजार तो बहुत दूर है। आज मेरे मोहल्ला में तो जनाबे वाला वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज तो यहाँ से कई सौ किलोमीटर के फासले पर रहते हैं। ये किचोचा शरीफ में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, ये सैयद सालार मसूद गाजी, ये मखदूम शामीना, ये पीलीभीत में जनाबे वाला शाहजी मियाँ सरकार और ये बरेली शरीफ में हजरत शाह दाना वली, ये जनाबे वाला चंद किलोमीटरों के और कई सौ किलोमीटरों के फासलों पर हैं। तो ये मुझ तक पहुंचेंगे कैसे? इस बीच में ये दीवारें हैं, इस बीच में जनाबे वाला अगर पीलीभीत वालों की तरफ लो लगाता हूँ तो बीच में नवाबगंज पड़ता है, हाफिजगंज पड़ता है। अगर मैं किछोचा वालों की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करता हूँ तो बीच में लखनऊ पड़ता है, सीतापुर हरदोई पड़ता है, शाहजहानपुर पड़ता है। ये जनाबे वाला हजारों दीवारें और पहाड़ बीच में है। गौसे आदम की तरफ लो लगाऊं तो ये चारों तरफ पहाड़ों के झमेले हैं। हजरत मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इतनी दूर से मेरे जनाबे वाला, इतनी दूर से मुझे क्या फायदा होगा? तो खुदा की कसम तुमने समझ लिया और मैंने समझा दिया। इस एडवांस दौर में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे किरणें चूल्हे से उठी टारगेट करती हैं अपने टारगेट को, हिट करती हैं अपने टारगेट को, जैसे किरणें उठती हैं हैवी मशीन से और सीना
ہی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے. ویسے ہی یاد رکھنا مسلمانوں, کچھ نورانی اور روحانی کرنیں نکلتی ہے بغداد کے غوث اعظم کے مزار سے, بغداد کے غوث اعظم کے مزار سے, اجمیر معلم غریب نواز کے مزار سے, حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار سے, صاحب دانا ولی کے مزار سے, میرے اعلیٰ حضرت کے مزار سے, مفتی نقی علی خان کے مزار سے. خدا کی قسم وہ شعائیں نکلتی ہے میرے مفتی اعظم کے مزار پاک سے. اب ان کا غلام چاہے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو, چاہے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو, پکارا اور یہ شعائیں جناب والا ٹارگٹ کرتی ہیں اپنے غلام کے سینے کو. کہو سبحان اللہ. دیواروں کو پھاڑ پھاڑ کے, پہاڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے, کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی مائن نہیں کرتی یہ شعائیں پہاڑوں کو اور شہروں کو. ہزاروں نواب گنج پڑ جائیں, ہزاروں حافظ گنج پڑ جائیں, ہزاروں لکھنؤ پڑ جائیں, ہزاروں راستے میں سیتاپور پڑ جائیں اور ہزاروں راستے میں عزت نگر پڑ جائے اور جناب والا کتنے ہی محلے کیوں نہ پڑ جائے, شعائیں اٹھی ہیں میرے مفتی اعظم کے مزار سے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ, اللہ اکبر, بہت خوب حضرت, بہت لاجواب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب حضرت. مجھے خوشی ہے کہ میری یہ 2 باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئیں. سبحان اللہ. 2 باتیں میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. بس شعائیں اٹھی, ہٹ کیا اپنے ٹارگٹ کو, غلام بیٹھا یہاں. ہزاروں دیواروں کو پھاڑ کے, پہاڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے, دریاؤں کو پھاڑ پھاڑ کے, کراس کر کے پوری دنیا کو جب بغداد کے غوث اعظم کے مزار سے شعائیں نکلی تو ان کا غلام بیٹھا کنجا داسپور میں. کیا بات ہے, واہ, زور سے بولو. کنجا داسپور میں بیٹھا جناب والا. تو وہ شعائیں جو روحانی شعائیں ہیں, اور ان شعاؤں کو تم نہیں پہچانتے ہو, سائنس والوں نے آنکھوں سے دیکھی ہے یہ. سبحان اللہ. توجہ ہے, آنکھوں سے دیکھی ہے. اس کا ایک کم کرو بھائی, اتنی بڑی کانفرنس ہے, کیسے بول رہا ہے یہ؟ ابھی کوئی جا تو نہیں رہا ہے. ہمیں خوب یاد ہے, پتہ تمہیں بھی ہوگا, جب سنیتا جی گئی تھی اس میں انترکش میں گئی تھی سنیتا جی, سیٹلائٹ میں. جب واپس آئیں, شی واز بیک, جب وہ واپس آئیں تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے وہاں اوپر سے فوٹو لیے تھے دنیا کے, تمہارا بریلی غائب, فوٹو میں نہیں آیا. تمہارا مراد آباد غائب, فوٹو میں نہیں آیا. دلی غائب, بمبئی غائب, کلکتہ مدراس غائب, سب غائب. وہ جب وہیں واپس تو ان سے پوچھا کہ واٹ ڈیڈ یو سی سنیتا ڈیورنگ دا وزٹ ٹو سیٹلائٹ, اوپر گئی تھی, کیا دیکھ کے آئی ہو؟ بات ہنسنے کی نہیں, بات ہنسنے کی نہیں, یا پھر انگریزی پہ ہنستے ہو. انگریزی تو ایک کامن لینگویج ہے, تم تو تم, ہم تو ہم. چھوٹے چھوٹے بچے بول لیتے ہیں انگریزی. انگریزی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اگر سب سے بڑی چیز کوئی ہے دنیا کے پردے پہ جیسے سیکھنا ذرا مشکل ہے, وہ عربی زبان ہے. انگریزی کیا چیز ہے؟ انگریزی تو کچھ بھی نہیں ہے. انگریزی چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں, ہمارے بچے سماج میں بولتے ہیں انگریزی. تو انگریزی کوئی چیز ہے؟ اگر چیز ہے تو عربی ہے, جو اللہ کی زبان ہے, جو رسول اللہ کی زبان ہے, جو جنتیوں کی زبان ہے, جو مومنین کی, میرے قرآن کی زبان ہے. تو جناب والا ان سے پوچھا گیا, what did you see سنیتا, کیا دیکھ کے آ رہی ہو؟ تو کہتی ہیں if I express what I witness you can't believe it. جو ہم دیکھ کے آ رہے ہیں اگر بیان کر دیں برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا کچھ تو بتا دو. تو کہنے لگی close the doors, دروازے بند کر لو. دروازے اس لیے بند کروا رہی ہوں گی تاکہ بات پھیل نہ جائے. مگر عقل کے پجاریوں کو کون سمجھائے کہ خوشبو تو خوشبو ہے. ارے خوشبو کو پھیلنے سے روکنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی دیوار نہیں بنی. خوشبو رک جائے گی کسی دیوار سے؟ نہیں. لاکھ دیواریں بنوا دو خوشبو روکنے کے لیے نہیں. اور خوشبو کا گلا کاٹنے کے لیے دنیا میں آج تک کوئی تلوار نہیں بنی. جی اسی لیے جو کہتا مٹا دیں گے اسلام کو, کھا جائیں گے اسلام کو, غلط ہے, غلط, بالکل غلط ہے. روکتے گئے نبی کو, روکتے گئے نبی کو, راستے روک کے کانٹے بچھائے, مکے میں آنے والوں کے کانوں میں روئیاں ٹھونس دی,
नहीं, मगर इसके बावजूद मेरे मुस्तफा जाने रहमत का सैलाब उमड़ता ही चला गया। एक चंद सैलाब था। अबू जहल और अबू जहल के साथी इस बात पर गौर करते थे, हो क्या गया, लाख रोकते हैं मगर मोहम्मद दिन ब दिन बढ़ रहा है। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुरिया। क्या बात है माशाअल्लाह, बहुत खूब लाजवाब। अरे कैसे कैसे रोका है हुजूर को, तुम्हें पता नहीं है? जब कहीं से नहीं रुके, जब कहीं से नहीं रुके तो कुरान की एक तफसीर में लिखा हुआ है एक आयत करीमा में कि अबू जहल का एक साथी था, उसने रात को जब सन्नाटा छाया, अबू जहल का दरवाजा बजाया, खटखटाया, अबू जहल निकल के आया। अबू जहल निकल के आया, बोल क्या बात है, हाथ पकड़ के ले गया उसका काबे के पास, और काबे के पास ले जाके बोला क्या ना करा हम तुमों ने, सब कुछ करके देख लिया, रास्ते रोक लिए, कांटे बिछा लिए, मगर हम मोहम्मद का सैलाब बढ़ता ही चला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं? यानी अब उनके अंदर शक पैदा होने लगा कि ये बता अब्दुल्ला का बेटा सच तो नहीं बोल रहा है, अब्दुल्ला का बेटा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? तो जनाब वाला अबू जहल बोला, खड़े होकर देख कोई है तो नहीं यहाँ। खड़े होकर देखा गया, कंफर्म हो गया, देयर वाज नबडी, कुछ नहीं था वहाँ। तो जनाब वाला हजरत अबू जहल के पास वो आदमी आया, कोई नहीं है, बता क्या कहना चाहता है? तो अबू जहल बोला, देख तू भी दुश्मन है, मैं भी दुश्मन हूँ, बात पॉजिटिव है, मैं अपनी पेट में रखूंगा और तू भी अपने ही पेट में रखना। तो मुझसे आज सच्चाई जानना चाहता है, तो मुझसे रियलिटी और फैक्ट जानना चाहता है, तो सच्चाई ये है कि किसी से कहेगा तो नहीं, किसी से कहेगा तो नहीं, पहले उससे संकल्प ले लिया, क्योंकि जब इस तरह की कोई बात होती है तो ये लोग समझते हैं कि कहीं बात फैल ना जाए, मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू। क्या बात है, क्या बात है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं है। अबू जहल कहता किसी से कहेगा तो नहीं, बोले तू भी दुश्मन मैं भी दुश्मन, अगर बात पॉजिटिव हो तो तू भी पेट में ही रखना, मैं भी अपने पेट में ही रखूंगा। तो कहता है बता सच्चाई क्या है? तो कहता है 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल। अबू जहल की बोली 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने मोहम्मद की जबान को कभी झूठ बोलते देखा। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। हमारी समझ में ये बात नहीं आएगी, मगर मैं जनाबे वाला आनी चाहिए थी। और आज नारे रिसालत, जब देखा प्यारे नबी का हुस्नो जमाल, भूल गए उमैया का जुल्मो जलाल, मोहब्बत हजरत बिलाल, तेरे टुकड़ों पे पले घर की ठोकर पे ना डाल, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अल्लाह जज़ाए खैर दे और आपको बरकतें अता फरमाए। मुझे आधा घंटा हो गया है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 40-45 मिनट ज़रूर आपकी खिदमत करूंगा, लेकिन अभी 10-15 मिनट की बात नहीं है, कम से कम आधे घंटे की बात और है मेरे पास। अगर तुम साथ दे सको आधा घंटा और मेरा, कि एक घंटा तो पूरा कम से कम हो ही जाए, ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है। तकरीर तो इंशाल्लाह फिर कभी बुलाना करूंगा, रात के 10:30 बजे का टाइम देना, फिर तकरीर सुनना तुम मेरी, रात के 10 बजे का टाइम देना और फिर तकरीर सुनना तुम मेरी। अब तो 1 घंटा तुम मुझे जनाबे वाला इन बातों को सुन के कुछ फायदा हासिल कर सको, ताकि मैं आया हूँ तामील इरशाद के तौर पे चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि तुम बैठ के मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है। मुझे बताओ कोई दीवार है जो खुशबू को रोक ले? तो साइंस वालों ने आंखों से देखी है वो शुआएं। जब वो आई हैं तो उनसे पूछा गया क्या देख के आई हो, तो कहती हैं क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो।
दरवाजे बंद कर लिए, फिर उनसे पूछा बताओ क्या देखा, तो कहती हैं, जुमला सुनो उनका, मजा आ जाएगा और तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। कहती हैं, वी saw forms that were white all the earth, whole earth was black and dark, darkness above darkness, but except मक्का एंड मदीना। हमने ऊपर सैटेलाइट से, हमने अंतरिक्ष से सारी दुनिया देखी। जब हमने जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था जमाने के पर्दे पे, उजाले का नामो निशान नहीं था। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने विद माई आईज, हमने ब्लैक दुनिया के इस अंधेरे भरी दुनिया में अपनी आंखों से तो ऐसे मकाम देखे, माशाअल्लाह, अपनी आंखों से तो ऐसे मकाम देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा, यानी उन्हें एक लकीर, दो लकीरें दिखाई दी। यहाँ धरती से उठती हुई लकीरें, ये रोशनी की लकीरें थी। एक लकीर जनाबे वाला इधर से उठ रही थी वहां तक, और एक लकीर इधर से उठ रही थी। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं। जनाबे वाला मुझे बताओ, जहां तुम उजाले ढूंढते वहां कोई उजाला दिखाई नहीं दिया। तुम उजाला ढूंढते हो फिल्मी पर्दों में, मगर फिल्मी पर्दे गायब। तुम उजाला ढूंढते हो जनाबे वाला सो कॉल्ड हीरो और हीरोइन की लाइफ में, मगर वहां कुछ भी नहीं है जनाबे वाला। कहते हैं, हमने ऊपर सैटेलाइट से हमने दो मकाम अपनी आंखों से ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा, कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी? तो जवाब दिया, ए लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्के में खाना काबा था, या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है। नूर की लाइन यहाँ है, या तो काबे में है, या नूर की लाइन यहाँ गुंबदे खजरा में है, और या यूं कह लो, उजाला या तो काबे में है बरेलवियों, अरे ओ बरेली वालों, उजाला या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मक्के में अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। क्या तुम जानते नहीं, सारी दुनिया झुकती है आज भी काबे की तरफ, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, काबा आज भी झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। काबा आज भी झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, सुभान अल्लाह, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पर लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम। तो जनाबे वाला, इसका मतलब नूर का सेंटर गुंबदे खजरा। अब ये गुंबदे खजरा जो हाथ, जो जनाबे वाला पावर हाउस है, जो मेन पावर हाउस है, अरे ये तो पता चल गया गुंबदे खजरा पावर हाउस है, मगर इस पावर हाउस से नूर बटा तो किधर को बटा? तो जनाबे वाला बिल्कुल उजला मामला है, क्लियर है, इट इज क्लियर, 100% के उजाला पावर हाउस से निकला और जनाब हुसैन आदम के दरबार में आ गया। हजरत मोहतरम सहाबाए किराम इन्हीं से रोशन है, ताबेईन इन्हीं से रोशन है, तबे ताबेईन इन्हीं से रोशन है। और जिस बगदाद वाले गौसे आदम जी, ये बगदाद का बड़ा पीर रोशन ज़मीर, खुदा की कसम इसी रोशनी से फैज़ हासिल करता है। अल्लाह के रसूल की रोशनी ने गौसे आदम को रोशन कर रखा है, और ऐसा रोशन कर दिया, ऐसा रोशन कर दिया। अब जो शुआएं निकलती हैं बगदाद वाले के मजार से, वो शुआएं बरेली में बैठे हुए इमरान हनफी के सीने को टच करती हैं, रोशनी दे देती हैं। तुम्हारा सीना रोशन हो गया, तुम्हारा सीना रोशन हो गया। गौसे आदम की तरफ से रोशनी आई, सीना रोशन हो गया, बस सीना रोशन हो गया, रूह मजबूत हो गई, रूहानियत अली हो गई। अब जनाबे वाला जब सीना गौस के फैजान से माला माल हो गया तो अजान बड़ी अच्छी लगेगी, नमाज बड़ी अच्छी लगेगी, मस्जिदों में बैठना बहुत अच्छा लगेगा और नसीहतें बहुत अच्छी लगेंगी। समझाने वाला फिर कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा, बल्कि समझाने वाले को खुदा की कसम सीने से बहुत मोहतरम। फिर जनाबे वाला जब ये रोशनी सीने को मुनव्वर कर देगी तो खुदा की इज्जत की कसम हम इन बालों की कटिंग में स्टाइल नहीं ढूंढेंगे। अजान के टाइम कभी भी बग्गी बाग मस्जिद के दरवाजे पे नहीं खेलेंगे, और हमारी माँ
بہنیں اگر یہ دل روشن ہو جاتے ہیں اللہ والوں کی یاد سے معمور ہو کر تو ہماری ماں بہنیں ٹی وی چلاتے ہوئے یہ کبھی نہیں کہیں گی بیٹا اذان کی آواز آ رہی ہے سلو کر دے آواز سیناریو اور سین بند مت کرنا سین بہت اچھا آ رہا ہے حضرات محترم دو باتیں کہہ دی میں نے ایک شعائیں ادھر سے اٹھتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان شعاؤں کو سمجھانے کی آج ضرورت نہیں ہے بہت ایڈوانس اسٹیج ہے اب جناب والا جس بغداد والے کی ہم بات کرنے آئے ہیں خدا کی قسم ذرا اس کی روحانیت کے جلوے بھی دیکھ لو کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہمیں منور کر رہا ہے جی کیا ہیں وہ پہلی رمضان کو پیدا ہوتے ہیں وہ زور سے کہو سبحان اللہ پہلی رمضان کو میں بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا گھبراؤ مت پہلی رمضان کو پیدا ہوتے ہیں 5ویں صدی ہجری میں کب پیدا ہوئے 5ویں صدی ہجری میں پہلی رمضان کو پیدا ہوئے اور پہلی رمضان کو پیدا ہوتے ہی سبحان اللہ ماں کا دودھ نہیں پی رہے ماں کا دودھ نہیں افطاری کا ٹائم ہو گیا جناب والا ماں کا دودھ پی لیا پوری رات ماں کا دودھ پیا مگر جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا غوث اعظم نے ماں کا دودھ ہی نہیں پیا جناب والا پورا مہینہ رمضان شریف کے روزے رکھ کے پورے علاقے میں مشہور ہو گیا سیدوں کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سید ہو تو ایسا ہو آج کل فردی سیدوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے چاروں طرف جدھر دیکھو سید صاحب سید صاحب سید صاحب سید صاحب وہ باڑھ اور وہ سیلاب آئی ہوئی ہے ہمارے نانا فرماتے ہیں ہمارے نانا فرماتے ہیں ہمارے ماموں فرماتے ہیں ہمارے نانا فرماتے ہیں ہمارے ماموں فرماتے ہیں اسٹیجوں سے میرا بغداد والا خدا کی قسم ایسا سید سبحان اللہ اور دور سے آج جسے دیکھو وہ فردی سید بنا پھر رہا ہے اور غلطی جناب والا ان کی تو ہے ہی ہے اس سے بڑی غلطی ہماری ہے پوسٹروں میں بڑا بڑا لکھتے ہیں پتہ ہمیں بھی ہے پوسٹر بنانے والے کو پتہ کمیٹی کو بھی پتہ کہ یہ سید نہیں ہے مگر جب پوسٹر بنتا ہے تو اتنا بیچ میں اتنا بڑا نام آتا حضور آل رسول اولاد علی اولاد غوث اعظم شرم کا پتہ نہیں ہے جو چاہا وہ کہہ دیا ابے تجھے پتا ہے کہ یہ اولاد غوث اعظم میں ہو سکتا ہے غریب نواز کی اولاد ہو اگر اصلی بھی ہے تو مگر یہ اس اجلاس کا نظامت کرنے والا چند سکوں کی وجہ سے توجہ ہے یہ نظامت کرنے والا اس فردی سید کو پہلے تو پوسٹر پھر اوپر سے ظلم بالا ہے ظلم نظامت کرنا اولاد غوث اعظم زندہ باد اولاد غوث اعظم زندہ باد شرم اور حیا کا پتہ نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ فردی ہے باڑ آئی ہوئی ہے باڑ فردی سیدوں کی اصلی سید ہے خدا کی قسم ہمارے سروں کا تاج ہے اور اس کی شان میرے بریلی والے لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرا حسین نور کا میرا حسن نور کا اللہ آباد رکھے آپ حضرات کو گھروں میں برکتیں عطا فرمائے تو جناب والا یہ ہے سید پورے علاقے میں مشہور ہو گیا سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا وہ دن میں روزے رکھتا ہے دن بیتتے چلے گئے راتیں بیتتی چلی گئیں یہ 11 مہینے گزر گئے اب یہ 12واں مہینہ آیا پھر رمضان کا چاند ہونے لگا مگر آج کیسے دیکھیں گے لوگ چاند آج تو بدلی آئی ہوئی ہے آج بارش تیار ہے بہت ابر آیا ہوا ہے لوگ کیسے دیکھیں گے ارے دیکھو سب چاند دیکھو مل کے رمضان کا آج تاریخ 29 ہو گئی ہے چاند دیکھو سب لوگ چاند دیکھ رہے ہیں مگر کیسے دیکھیں مطلب صاف نہیں ہے تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم تو رکھیں گے روزہ دو چاند ہو گئے اب تیسرا تو یقیناً اب رمضان کا ہی ہوگا ہم تو رکھیں گے قرینے بتا رہے ہیں ہم تو رکھیں گے تو دوسرا گٹ بولا ہم نہیں رکھیں گے اس لیے کہ نبی نے فرمایا چاند دیکھ کے رکھو چاند ہوا ہی نہیں تو کیوں رکھیں نہیں رکھیں گے رات بھر جناب والا ویرودابھاس رات بھر تنازع رات بھر کیا کریں کیا نہ کریں ڈسٹربنس ڈسپیوٹس چاروں طرف صبح کی پو پھٹی اذان فجر ہوئی نماز فجر ہوئی اور نماز بعد فجر کے بعد پھر اختلاف
क्या करें, रोजा रखे ना रखें? तो कुछ बोले हम तो रखे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कुछ बोले चांद देखा नहीं तो क्यों रखोगे? बहुत देर तक आवाजें बुलंद होती रहीं। जब आवाजें बुलंद होनी बंद हो, जब आवाजें बुलंद हो गई तो उनमें से कुछ लोग निकले, अरे काहे को झगड़ा करते हो? बिल्कुल क्लियर है बात। पिछले साल सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ था, चल के उनकी माँ से पूछ लो बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया है, क्लियर हो जाएगा। खुदा की कसम, माँ भी तो माँ थी जी। फल अपने पेड़ से पहचाना जाता है। आम के पेड़ पे आम ही आता है, अमरूद के पेड़ पे केला नहीं आता है, और केले के पेड़ पे कभी तुमने जनाबे वाला नाशपाती नहीं देखी होगी। खरबूजे की बेल पे तरबूज कभी देखा है तुम लोगों ने? ये तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा देखा है? जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल होता है। गौसे आदम की माँ और गौसे आदम के अब्बा का हाल पढ़ लो, 5 मिनट में हिस्ट्री और इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोल के देखो, क्या शान है माँ बाप की। जब माँ बाप ही ऐसे हैं तो यकीनन मेरे को बगदाद के गौसे आदम उनकी शान निराली होगी। कैसे हैं जरा जनाबे वाला 2 मिनट अगर तुम कहो तो मैं जरा बड़े पीर साहब की वालिदा और बड़े पीर साहब के वालिद साहब का जिक्र खैर करके इस सीने को रोशनी देना चाहता हूँ। इजाजत है तो बावाज़े बुलंद कहने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नौजवान चेहरे पर नूर का अबसार, रात और दिन अल्लाह की याद में रद्दुल लिसान, खुदा की कसम जंगलों में फिरते हुए अल्लाह 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 पेड़ों की पत्तियां खा जाता है और हजरात मोहतरम इसी तरीके से जिंदगी गुजार लेता है। भूखा रहता है, प्यासा रहता है, अल्लाह तआला को याद करता रहता है, मगर खुदा की कसम चेहरे पे हर वक्त नूर का एक अबसार ही तो है। होंठ हर वक्त लरसते रहते हैं, जिस्म कांपता रहता है, ज़ईफ़ और नातमा जिस्म है। अल्लाह अल्लाह करते हुए ये नौजवान जा रहा है दरिया के किनारे। मशहूर बात है लेकिन मैं पूरी बात बताऊंगा नहीं, इस बात की कोख से चंद बातें आपके सामने पेश करके जनाब आगे बढ़ना चाहूंगा। हजरात दरिया, माँ बहनों तुम भी गौर से सुन लो। आज अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। समाज का हाल बड़ा बुरा हो, बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा हो गया है। ये दरिया के किनारे जा रहा है, अबू साले जंगी दोस्त नाम है इस नौजवान का। हजरात बहुत भूख लग रही है, दरिया के पत्ते खाता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो गई भूख। दरिया में देखा दूर से एक सेब आया हुआ, एक सेब आ रहा है बहता हुआ, चारों नाचार हाथ बढ़ गया उस सेब की तरफ। सेब पकड़ लिया नौजवान ने और जनाब भूख लगी थी ज्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेसाख्ता वो सेब जनाबे वाला चला गया मुंह के अंदर, जरा सा निवाले के तौर पर हलक के नीचे उतर गया। बस जैसे ही हलक के नीचे जरा सा सेब उतरा, रोने लगा नौजवान। सेब रख दिया साइड में, रोने लगा नौजवान। हाय अल्लाह, किसका सेब बगैर इजाजत के खा गया मैं। हाय अल्लाह, अब मेरा खून कैसा बनेगा, अब मेरी सोच कैसी बनेगी। अल्लाह अकबर, देख रहे हो जरा सा सेब वो भी दरिया में बहता हुआ आ रहा, पता नहीं किसका है। दरिया के सेब के बारे में उलमा से पूछ के देख लो, इजाजत मिल सकती है हजरात मोहतरम, मगर तकवे का इंतहाई बुलंद मेयार देखो। कहते हैं किसका खा गया, सेब खा गया, हाय अल्लाह, और सेब खाया नहीं है, एक जरा सा हिस्सा। सोच कैसी बनेगी, खून कैसा बनेगा। और यहाँ देखो हम तुम बेवाओं का हक खा गए, यतीमों का हक खा गए। सिंगाड़े का रेट करते करते 4 सिंगाड़े आर पार कर दिए जनाब, डकार तक नहीं आ रही है। मूंगफलियों का पता लगाते लगाते किस भाव की है मूंगफली, तो 2-4 मूंगफली इधर से उधर कर दिए जनाबे वाला, मगर डकार तक नहीं। एक हम हैं तो हम जनाबे वाला रो रो कर दुआएं मांगते हैं मस्जिदों में दुआएं मांग, अल्लाह मेरे मौला। और जनाबे वाला कमेटी इमाम साहब से कहती है रो रो के इमाम साहब मांगो। जुम्मे के दिन पूरी मस्जिद रो रही है, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, फिर भी कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हजरत दुआएं कहाँ कबूल हो रही हैं? तुम भी रो रहे हो, इमाम भी रो रहा है जुम्मे की नमाज में, और कमेटी वाले कह रहे हैं सदर साहब का और जोर से रो इमाम साहब, और
जोर से रो, मामला बड़ा खराब हो गया, बहुत उलझन हो गई, बड़ी परेशानियां हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया, रो रो के दुआ मांगो। अब इमाम बेचारा या अल्लाह मेरे मौला, और जनाब आप भी सब पूरी मस्जिद में जनाब गिरियादारी का शोर मचा हुआ है। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले फरमाया था, मूंगफलियां सरकाने वालों और सिंगाड़े जनाब वाला दो चार इधर उधर आर पार करने वालों, बेवाओं का हक मारने वालों, यतीमों के कोटे खा जाने वालों, मेढ़े काटने वालों, लोगों के दिल दुखाने वालों, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। किस फिराक में हो तुम, लाख रो पड़ो तुम मस्जिद में, मगर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अन्ना युस्तजाबु लकुम व माकलुकुम हराम व मशरबुकुम हराम व मलबसुकुम हराम, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी कैसे? तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा पीना हराम, तुम्हारा लिबास हराम। तुम जनाबे वाला किसी चीज में कभी इम्तियाज तुमने किया? कभी जनाबे वाला किसी चीज में इम्तियाज करके देखा? कभी तुमने ये महसूस किया कि हम जो ये चाय पी रहे हैं यहाँ बैठे हुए इन झूठे गिलासों में, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? जनाब वाला कभी महसूस किया? नहीं महसूस किया। फिर तुम मस्जिद में जाके कहते हो दुआएं रो रो के दुआ मांगो, या अल्लाह। अरे तुम्हें दुआ मांगने के सलीके हैं, दुआएं ऐसे मांगी जाती हैं। ये है एक अबू सालेह जंगी दोस्त से मामूली हिस्सा हलक के नीचे उतर गया, रो पड़ा है, अब क्या करे? रोता रहा, तड़पता रहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और आखिरकार रोते रोते एक तारीख साथ फैसला कर लिया। मैं भी टाइम देख रहा हूँ जाहिद भाई, जी हाँ 50 मिनट हो गए, 10 मिनट की इजाजत और चाहूंगा। 50 मिनट बैठ जा रे, कहाँ जा रहे? देखो रात के 1 बजे के बाद घड़ी बार बार देखनी पड़ती है, ये फर्क आ जाता है। वरना जब हम रात के 10 बजे तकरीर या 11 बजे करते हैं तो किसी को घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर जब जहां जाके बड़ा जंक्शन आता हमारी तकरीर का, वहां एंड होता है तो लोग कहते नहीं और बोलो नहीं देंगे। तो जनाबे वाला इस टाइम देखो ऐसा होता है, उल्टा होता है। घड़ी देखनी पड़ती है कि कब 1 घंटा हो और कब ये कुर्सी से उतरे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मुझे घंटा हो गया और मुझे समझ में नहीं आए कैसे हो गया घंटा, 10 मिनट की तो बात रह गई है, इसलिए ये बात पूरी कर दूं और अपने घर को जाऊं। मैं ये कह रहा था जनाब वाला कि ये हजरत अबू सालेह नाम था इनका, नौजवान थे। सेब मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ अल्लाह तौफीक दे तो इन बातों को सुन लेना। तुम्हारे रिकॉर्ड में किसी की कहाँ सुनती हो तुम? तुम्हें तो हर वक्त सूट 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 है। अब मैयत में जा रहे हैं, सूट बड़ा प्यारा था, शादी में सूट बड़ा प्यारा था, जलसे में सूट बड़ा अच्छा पहन के आई थी, सूट सूट सूट। इन्हें तो सूट के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुम सुनती तो किसी की नहीं हो, मगर यहाँ सुन लो, रात के 1:45 बजे में तुम्हें कैसे? इसलिए जनाब वाला इन बातों को खास तौर से सुन लो। नौजवान है और ये नौजवान जब जरा सा सेब हलक के नीचे उतर गया, सोच में पड़ गया, रोते रोते तारीख साथ फैसला ले लिया। और फैसला ये ले लिया कि मुझे वापस जाना होगा, सेब का मालिक ढूंढना होगा, उससे माफ कराना होगा। पीछे को हट गया। एक दिन चला जनाबे वाला, चलता रहा, भूखा प्यासा ऐसे ही जा रहा, पत्ते खा खा के चला जा रहा जनाब वाला। रात बीत गई, चलता रहा, फिर दिन बीत गया, चलता रहा, कई दिन हो गए, कई रातें हो गई। चलते चलते दरिया के किनारे, बहुत शॉर्टली सुना, दरिया के किनारे एक बाग नजर आ गया, सेब का बाग। और जनाबे वाला उन पेड़ों पे ऐसे ही सेब लटक रहे थे, जिस साख का ये सेब खाया था ऐसे ही सेब थे। समझ गए कि यही बाग होगा। उस बाग का रास्ता ढूंढ के पहुंच गए उस बाग में। उस बाग में जाके देखा तो बाग का मालिक था, नाम था उनका हजरत अब्दुल्ला सोमई। वो भी बड़े मुमताज वली थे, उनके चेहरे पे भी नूर का झरना था, उनके चेहरे से नूर फूट रहा था। वो मसनद पे हाथ को रख के और अपने हाथ को अपने रुखसार पर रख के टेक लगा के आराम से अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। ये नौजवान आ गया, आके बोला अस्सलाम वालेकुम क़िबला। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा बड़ी दूर से आया हूँ, इस बाग से एक सेब टूट के दरिया में गिरा होगा और गिरने के बाद वो चला गया होगा। 3 दिन हो गए, वो सेब मैंने अचानक थोड़ा सा सेब खा लिया। मैं रो पड़ा, किसका सेब बगैर इजाजत के खा गया, बस जरा सा
کھایا تھا مگر حضور اس کی اجازت لینے کے لیے بڑی دور سے بھوکا پیاسا آیا ہوں۔ حضرات محترم اوپر سے نیچے تک سیب کا باغ کا مالک دیکھتا ہی رہ گیا اور دل میں اللہ سے کہتا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے، جیسا نوجوان میں ڈھونڈا کرتا تھا، جیسا نوجوان میں ڈھونڈا کرتا تھا، اللہ بیٹھے بیٹھے تو نے باغ میں ایسا نوجوان عطا کر دیا۔ اے اللہ سچ کہا ہے تو نے، جو تجھ پہ بھروسہ کر لے تو اسے کافی ہے، اور تو وہاں سے دیتا جہاں سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات سوچتے رہے، دیکھتے رہے، تو یہ نوجوان کہتا حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرات محترم کہنے لگے معاف تو ہم کر دیں گے مگر تم نے کھایا ہی کیوں؟ نہیں کھانا چاہیے تھا تمہیں، تم نے بہت بڑا کام کر لیا، سیب کھا لیا تم نے بغیر اجازت کے۔ تو جناب والا انہوں نے بھی سوچا کس طریقے سے اسے روکا جائے، اور وہ طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا۔ بولے نوجوان سے کہنے لگے پہلے تمہیں کھانا نہیں چاہیے تھا، اب کھا لیا ہے تو پھر ایسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ کہا کیسے معاف کیا جائے گا سرکار؟ کہا جب تک چاہوں میرے باغ کے پیڑوں کو پانی دیتے رہو۔ کہا منظور ہے، ایک نہ ایک دن میرا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، معاف کر دوں گا۔ تو جناب پانی دیتے رہے، 1 سال بیت گیا، کئی سال بیت گئے۔ حضرات روزانہ دعا مانگتے تھے یا اللہ اس کا دریائے کرم جوش میں آ جا اور کسی دن کہہ دے میں نے معاف کر دیا، اور آخر کار ان کی دعا قبول ہو گئی۔ کئی سال کے بعد آواز آئی ابو صالح ادھر آؤ، خوش ہو گئے، چہرہ گلاب سے کھل گیا، اور جناب والا آج بڑے خوش ہیں، آج انہیں معافی کا پروانہ مل جائے گا۔ پہنچ گئے سرکار میں حاضر ہوں۔ کہنے لگے کیوں آئے تھے باغ میں؟ کہا سیب کھا لیا تھا، معاف کرانے آیا تھا۔ تو کہلے معاف ہو گیا؟ بولے ابھی نہیں ہوا سرکار، معاف کر دیجئے۔ کہنے لگا معاف تو کر دوں گا مگر میری ایک شرط اور ہے۔ اللہ اکبر، سوچ میں پڑ گئے، سال ہا سال بیت گئے، پانی دیتے دیتے ابھی تک معافی نہیں ہوئی، اب اللہ بہتر کرے اب کون سی سوچ میں پڑ گئے، کیا پوری زندگی اسی سیب کے حق میں قربان ہو جائے گی؟ کیا پوری زندگی ایسے ہی باغ میں پڑا رہ جاؤں گا؟ حضرات محترم کہنے لگے ایک شرط ہے میری، اگر تم کر سکو پوری تو آج ہی معاف کر دوں گا۔ تو خدا کی قسم کہنے لگے، حضرت ابو صالح نام تھا، کہنے لگے کہ شرط آپ کی سنوں گا مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا تم اپنی شرط بتاؤ؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ اب کے بعد کوئی تیسری شرط نہیں ہوگی، اور یہیں پہ معاملے کا اینڈ ہو جائے گا۔ کہنے لگے ہاں مجھے منظور ہے۔ کہا تو پھر مجھے بھی منظور ہے، بتائیے کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگے باغ کے مالک میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، میں چاہتا ہوں تم اپنے نکاح میں لے لو اسے۔ اگر تم نے نکاح کر لیا میری بیٹی سے تو یہ سیب کا حق میں معاف کر دوں گا۔ سوچ میں پڑ گئے، ارے کون نہیں چاہتا اس کی بیوی اسمارٹ ہو، ہینڈسم ہو؟ کون چاہتا اس کی بیوی اندھی ہو، لولی ہو، لنگڑی ہو؟ پوری زندگی داؤ پہ لگ گئی، ذرا سے سیب کیا کھا لیا، پوری زندگی داؤ پہ لگ گئی، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے۔ تو جناب والا سوچ میں پڑ گئے اور آخر کار ہسٹریکل ڈیسیشن لے ہی لیا۔ کہنے لگے حضور اگر میں نکاح کر لوں آپ کی بیٹی سے تو پھر تو مجھے معاف کر دیں گے؟ کہا ادھر نکاح کرو وہ ادھر فوراً معاف کر دوں گا۔ تو ارشاد فرمایا مجھے منظور ہے۔ آنن فانن جناب والا، آنن فانن نکاح کی رسم ہوئی، نکاح کی تقریب ہوئی۔ پچھلے زمانے میں نکاح بہت آسان ہوتے تھے، نکاح تو اب مشکل ہونے لگے ہیں، بہت مشکل ہو گئے۔ 20 لاکھ میں ہوتا ہے، 15 لاکھ میں ہوتا ہے، 10 لاکھ میں نکاح ہوتا ہے۔ ہائے اللہ کس دور سے بیت رہے ہیں ہم، کیا کالا ایج ہے یہ کیا بلیک ایج ہے؟ 20 لاکھ میں نکاح ہوتا ہے، 30 لاکھ میں نکاح ہوتا ہے۔ یہ انڈوں سے جو نئے نئے مالدار پھڑ پھڑاتے نکل لے چھوٹی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اتنا لنگر کر دیا، اتنے پتیلے پکا دیے، اور جناب والا یوں کر دیا اور وہ کر دیا، اور شام کو جب پہلی ملاقات بیوی سے ہوتی ہے تو یہ 50 پتیلے بنانے والا، جھوٹی شان شوکت دکھانے والا، بیوی سے پہلی ملاقات میں معلوم ہے کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ معاف کر دو مہر کو، مہر معاف کر دو۔ ابے 10 پتیلے کم پکا لیتا بے، بیوی کے سامنے نسمستک تو نہ ہوتا؟ مرد ہو کر پہلی ملاقات میں خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے مہر کی رقم دے دیتا اور کہ تمہارا حق ہے۔ اور جب بڑھیا مر جاتی ہے تو بڈھوں کے فون آتے ہیں مفتیوں کے پاس، مفتی صاحب بڑھیا مر گئی، مہر نہیں دیا تھا، اب کیا کروں؟ ابے بڑھیا تیری ہے، مفتی کیا کرے؟
مہر تم نے نہیں دیا، مفتی کیا کرے؟ مہر دو، خرچے کم کرو، فضول خرچی کم کرو۔ ابھی کانوں میں کوئی بات کر رہا تھا کیا، اب رشتے بھی جناب کہیں ہو گیا کسی کا رشتہ تو اس رشتے کو ختم کرا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، آروپ لگا دیتے ہیں، یہ آروپ لگا دیا، وہ آروپ لگا دیا، اور پتہ چلا رشتے کو ختم کر دیا، اور یہ جانتے نہیں ختم کر لیں بات کو، گھنٹہ تو پورا ہو گیا، ارے 12:57 سے یہ 1:57 ہو گیا، اور کیا کرو گے تم؟ ابھی شاعر اور موجود ہیں، صبح تک سننا، مزہ لینا خوب، اور بہت بڑھیا شاعری ہوگی۔ اب رات کا جتنا آخری پہر آتا رہتا ہے شاعری اتنی بڑھیا لگتی ہے، اس لیے صبح فجر تک، کم سے کم فجر تک شاعروں کو چھوڑنا مت۔ آج اتنا پڑھنا اور اتنا پڑھوانا شاعروں کو، اور الحمدللہ یہ جلسہ پھر ایسا مثالی جلسہ ہوگا، پورے بریلی میں مشہور ہوگا کہ ادھر فجر کی اذان ہو رہی تھی اور ادھر وہ جلسہ ختم ہو رہا تھا۔ ایسا کرنا تو میرے بعد انشاءاللہ آپ ہمارے شاعروں کو بھی سنیں گے، ایک سے ایک شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے ترنم کا، آپ سنیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ہمارے ان نعت خواں حضرات کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ میرے ہی مہمان ہیں، آپ کے مہمان ہیں تو ہمارے مہمان ہیں، مگر جناب مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان اسٹیج اس اسٹیج پہ یہ آ رہے ہیں، ان کے اسٹیج پہ میں جاتا ہوں۔ صحیح بات، میں تو تمہارے طریقے کی بات کر رہا ہوں، کیسے ہم تم کیسے کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے، شاعر کو کہاں سیٹ کرنا اور خطیب کو کہاں سیٹ کرنا، بلانا ہے کتنوں کو بلانا، نہیں بلانا یہ تمہاری مرضی، مگر سیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اس خطیب کو ایسے سیٹ کرو، شاعر کو ایسے سیٹ کرو، پھر خطیب کو ایسے سیٹ کرو، تاکہ تم سب کی بات قاعدے سے سن سکو۔ اب اگر تم مجھے صحیح ٹائم دیا ہوتا تو نہ میں بار بار گھڑی دیکھتا اور نہ میں 1 گھنٹہ بولتا، کم سے کم 2 گھنٹے میں میری بات ہوتی ہے مکمل، کم سے کم 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے، اور 2 گھنٹے میں بولتا ہوں الحمدللہ۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ پھر بات کریں گے، آج ہم اس بات کو جناب پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ نکاح آسانتا ہو گیا، ہو گئی رخصتی، عشاء کے بعد حجلہ عروسی میں پہنچے، جیسے ہی حجلہ عروسی میں دلہن کے کمرے میں پہنچے تو جناب والا بڑی پیاری رس بھری آواز میں سلام حاضر خدمت ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈر گئے، گھبرا گئے، وہ تو کہہ رہے تھے بولتی نہیں ہے، یہ تو اتنے پیارے انداز میں سلام کر رہی ہیں، اس کا مطلب وہ نہیں ہے کوئی دوسری ہے اس کی جگہ، تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے۔ جیسے ہی پیچھے ہٹے دروازے کی طرف کو کہ واپس چلے جائیں یہاں سے، تو جناب والا وہ اٹھ گئیں، اور اٹھنے کے بعد ان کا پیچھے سے دامن پکڑنے کی کوشش کی، تو اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دوسری ہیں، کیونکہ یہ تو چل بھی رہی ہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاؤں چلتے، ان کے پاؤں جناب والا وہ لنگڑی ہیں، وہ لولی ہیں، وہ زبان سے گونگی ہیں، اور یہاں تو یہ چل بھی رہی ہیں، آواز بھی بڑی میٹھی ہے، اور فصیح انداز میں سلام بھی کر رہی ہیں۔ یقین ہو گیا کوئی دوسری ہیں، بھاگ لیے جناب والا کمرے سے، تو اتنی دور سے بھاگے کہ پسینے میں شراب اور سسر کے پاس دم لیا، ہانپ رہے تھے جناب والا، سسر مبارک سمجھ گئے، سسر مبارک کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضور کمرے میں دوسری ہے، اور اسی میں وہ نہیں ہے جس کی بس بیانی آپ نے فرمائی تھی۔ سسر مبارک جناب والا کھڑے ہو گئے، سینے سے لگا لیے، بولے بڑے سیدھے ہو، بڑے بھولے ہو، سینے سے لگا لیے جناب والا، اور بہت زور سے بھینچا، ایک بار پھر چھوڑ دیا، پھر ایک بار اور بھینچا، پھر چھوڑ دیا جناب والا، پھر تیسری بار بھینچا، پھر چھوڑ دیا۔ تاریخ نے انہیں 3 بار سینے سے سختی سے لگاتے ہوئے دیکھا، مگر نہ میں جانوں نہ تم جانو کہ 3 بار لگایا تو تھا سینے سے، مگر 3 بار لگانا سینے سے معلوم ہے، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ ان 3 بار میں دینے والے نے کیا دے دیا تھا اور لینے والے نے کیا لے لیا تھا، کون سی شعائیں تھیں جو اس سینے سے اٹھی اور اس سینے میں ٹرانسفر ہو گئی، ارے کون سی ریز اور کون سی کرنیں تھی جو ادھر سے نکلی اور ادھر پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مبارک ہو کوئی اور نہیں، ابو صالح وہ میری ہی بیٹی ہے،
ابو صالح میری بیٹی ام الخیر ہے، میں نے نکاح کیا اس کا تمہارے ساتھ، میں نے جو بہرا بتایا تھا بہری نہیں ہے میری بیٹی، مگر بہرا اس لیے بتایا تھا کہ میری بیٹی کے کانوں نے آج تک کوئی حرام کلمہ نہیں سنا ہے، اور میں نے گونگا اس لیے بتایا تھا، گونگی نہیں ہے میری شہزادی، میری لخت جگر کو میں نے اس لیے گونگا کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کی زبان پر آج تک کوئی حرام کلمہ نہیں آیا ہے، میری بیٹی کے پاؤں آج تک کسی حرام چیز کی طرف نہیں اٹھے ہیں۔ حضرات محترم مبارک ہو تمہیں جاؤ، ادھر سے حضرت ابو صالح چلے اور حجر عروسی میں پہنچے، ادھر سے شہزادی اٹھی لخت جگر حضرت عبداللہ سومئی کی اٹھی، ادھر سے سیدہ ام الخیر بڑھی، ادھر سے حضرت ابو صالح بڑھے۔ بریلی شریف کے زندہ دل غیرت مند مسلمانوں، تم یہ سمجھ لو کہ وہ دو سمندر تھے، سمندر ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر، ادھر شریعت کا سمندر ادھر طریقت کا سمندر، ادھر معرفت کا سمندر ادھر حقیقت کا سمندر، ادھر حیا کا سمندر ادھر شرم کا سمندر، ادھر عزت کا سمندر ادھر عفت کا سمندر۔ خدا کی قسم اس طرف امام حسن کا سمندر تھا، اس طرف امام حسین کا سمندر تھا، اور جب یہ دونوں سمندر ایک دوسرے کے ہم آغوش ہوئے تو انہی دو سمندروں کی توپ سے جس ہیرے نے جنم لیا تھا اسی ہیرے کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ وہی ہیرا بغداد کا عبد القادر جیلانی کہلاتا ہے، شہنشاہ بغداد کے لقب سے جس فرشتہ صفت انسان کو، جس ولی کامل کو، جس مادرداد ولی کو انسانوں کے شیخ، جنوں کے شیخ اور فرشتوں کے شیخ کو تم جانتے ہو، وہی بغداد والا غوث اعظم۔ اللہ کی قسم انہی دونوں کنی دو سمندروں کے ہم آغوش ہونے کے بعد جو ہیرا دنیا کے سامنے آیا، اسی کے دربار میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہو۔ چلو آپ ختم کرو، رک تو جاؤ۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بھائی کمیٹی والوں مبارکباد دیتا ہوں، کدھر ہے کمیٹی؟ ہے انتظامیہ کمیٹی کدھر ہے؟ سب سامنے۔ ماشاءاللہ انتظامیہ کمیٹی کو مبارکباد بیٹا، تم لوگ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ تمہارے دلوں کا خلوص ہے بیٹا، جو رات کے 2 بجے تک 9 بجے کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ تمہارے دلوں کا خلوص ہے میرے لال۔ اللہ تمہاری عمروں میں برکتیں کرو۔ اور کتنے لوگ ہیں کمیٹی میں؟ آ جاؤ سب، بڑی دور دور کھڑے ہو گئے ہیں۔ مجھ سے کوئی شکایت ہے کہ اتنی دور پہنچ گئے؟ ماشاءاللہ خوش رہو، آباد رہو۔ یہ بھی کمیٹی